12واں سپارہ سورہ ہود آیت نمبر 9۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ۔ إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ وَلَئِن اور البتہ اگر، اذقنا ہم چکھائیں، نزعنا کھینچ لیں اس کو، ہٹا لیں اس کو، لا یئوس لام البتہ یئوس نا امید، کفور نا شکرہ، نعماء نعمتیں، ذرہ تکلیف، مست ہو چھوا اس نے، لَيَقُولَنَّ البتہ ضرور بالضرور وہ کہتا ہے، ذہب چلی گئیں، السیئات برائیاں تکلیفیں، عنی مجھ سے، فرح اترانے والا، فخور فخر کرنے والا، شیخ باز، صبروا جنہوں نے صبر کیا، مغفرت بخشش، اجر کبیر بہت بڑا اجر۔ ترجمہ، اور اگر ہم انسان کو اپنی جانب سے رحمت چکھائیں پھر ہم ہٹا لیں اس کو اس سے، تو بے شک وہ ہوتا ہے نا امید نا شکرہ۔ اور اگر ہم اسے نعمت چکھائیں تکلیف کے بعد جو اس کو پہنچی تھی، تو البتہ ضرور وہ کہتا ہے مجھ سے تو تمام تکلیفیں ختم ہوں گی۔ بے شک وہ ہوتا ہے اترانے والا، فخر کرنے والا، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے صبر کیا اور نیک عمل کیے، ان کے لیے بخشش ہے اور بہت بڑا اجر ہے۔ پہلی دو آیات میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی کمزوری کو بیان کیا کہ انسان کسی حال میں بھی اعتدال کے راستے پر قائم دائم نہیں رہتا۔ چاہیے تو یہ ہے کہ انسان ہر حال میں اللہ کا بن کر رہے اور اللہ کی تقدیر پر راضی رہ کے چلتا رہے۔ حالات کے بدلنے سے، نشیب و فراز سے اس میں فرق نہیں آنا چاہیے، لیکن حالت اس کی یہ ہے کہ جیسے جیسے اس کے حالات بدلتے ہیں
یہ انسان بھی ویسے ویسے بدلتا جاتا ہے، ویسے ویسے یہ انسان بدلتا چلا جاتا ہے۔ مثلا فرمایا کہ اگر ہم انسان سے رحمت کو کوئی نعمت دیں، انعامات کی بارش کریں، اور اتنے انعامات جو ہم نے انسان کو دیے ان میں سے کسی ایک نعمت کو ہم واپس لے لیں، ایک نعمت کو ہم واپس لے لیں، چاہے کچھ عرصے کے لیے کیوں نہ ہو، انہو لیئوس کفور، فرمایا کہ انسان کی حالت یہ ہوتی ہے، انسان بالکل نا امید اور نا شکرا بن جاتا ہے اس ایک نعمت کے جانے کی وجہ سے، اللہ رب العزت سے بالکل نا امید۔ حالانکہ نا امیدی تو کسی حال میں بھی نہیں ہونی چاہیے۔ جس وقت اللہ تعالی سے یہ نا امید ہو رہا ہے، عین اس وقت بھی اللہ کی کتنی نعمتیں اس کو مل رہی ہیں، عین اسی وقت۔ اور دل و دماغ میں جو مختلف قسم کے شکوے شکایتیں آ رہی ہیں، وہ دل و دماغ بھی تو اللہ کا دیا ہوا ہے، وہ اس کا کوئی اپنا تھوڑا ہی، وہ بھی تو اللہ کا دیا ہوا ہے۔ تو جب اتنی نعمتیں اس کو مل رہی ہیں تو پھر نا امید ہونے کا کیا مطلب؟ پھر نا امید ہونے کا کیا مطلب؟ کفور، ایک نعمت کے چھن جانے پر لاکھوں نعمتوں کی ناشکری بھی ساتھ ہے۔ بھی اگر اللہ نہ کرے کوئی بیماری، کوئی بخار ہی آ گیا تو اب انسان اس طریقے سے نا امید ہو جائے کہ آنکھوں کی نعمت بھی ہے، زبان کی نعمت بھی ہے، کان کی نعمت بھی ہے، ناک کی نعمت بھی ہے، ہاتھ کی نعمت بھی ہے، ساری نعمتیں کام کر رہی ہیں، صرف ایک چیز آئی ہے جس کی وجہ سے اس نے باقی سب کو بھی چھوڑ دی، باقی کو بھی چھوڑ دیا۔ سورہ العادیات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا، ان الانسان لربہ لکنود، کہ انسان اپنے رب کا کیا ہے؟ کنود ہے۔ کنود کہتے ہیں اس کو جو مصیبتوں کو، پریشانیوں کو تو یاد رکھے اور نعمتوں کو بھلا دے۔ وہ ان الانسان لربہ لکنود، یہ عام انسانوں کی حالت اور طبیعت یہی ہے کہ انسان کیا ہے؟ ہمیشہ اپنے برے حالات کو یاد رکھتا ہے، میرے ساتھ ایسا ہوا تھا، اس طرح بھی ہوا، میں ان حالات سے بھی گزرا، میں یہ بھی ہوا، میں وہ بھی ہوا۔ یہ نہیں یاد رکھتا کہ اللہ نے ان حالات سے نکالا بھی تو ہے۔ تو دونوں سوچے ہیں نا، کہ انسان یہ سوچے کہ میں اس حال میں تھا، اور دوسری سوچ کیا ہے؟ اللہ نے اس حالت سے مجھے نکالا ہے، نکالا ہے۔ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیمات، جنہوں نے ایک عرصہ دراز تکلیفیں کاٹی، جیل میں رہے، باپ سے دور ہوئے، کنویں میں ڈالے گئے، بیچے گئے، ساری چیزیں ہوئی، لیکن جب ابا جان سے ملاقات ہوئی، اللہ اکبر، تو وہاں پر یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے اپنی تکلیفوں اور پریشانیوں کا باب نہیں کھول دیا،
بلکہ اس کو اس زمرے میں ذکر کیا کہ وہ بھی اللہ کی نعمت بنے. اپنے والد صاحب سے کہا قد احسن بی اذ اخرجنی من السجن. اللہ نے میرے اوپر بڑا کرم کیا، احسان کیا کہ اللہ نے مجھے قید سے نکالا. جیل میں قید میں جانے کا ذکر نہیں کیا، نکلنے کا ذکر کیا. وَجَاءَ بِكُم مِّنَ الْبَدْوِ، اور اللہ نے احسان کیا کہ دیہات سے نکال کے شہر میں لے. یہ نہیں کہا کہ مجھے وہاں سے نکالا گیا، کنویں میں ڈالا گیا، میں یہاں پر پہنچا، اب پھر ڈھونڈتے 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 آپ کی یہ حالت ہوگی، بھائی اس طریقے سے آئیں، چلو کوئی نہیں تم بھی سارے شہری پہنچ گئے. اپنی تکلیف نہیں ذکر کی. احسان ہے رب کا کہ اس اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیہات سے نکالا اور شہر میں پہنچا. من بعد ان نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی، رہ گیا بھائیوں کا معاملہ. کہا شیطان جو ہے نا وہ ہے ہی شیطان سرکش ہے، بس اس کی طرف سے کچھ ہو گیا تھا، رب کا کرم ہے سب ختم. اللہ اللہ. سال ہاں سال کی یہ چیزیں یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے بس اتنے جملے کے اندر ہی ذکر. وقد احسن بی اذ اخرجنی من السجن وجاء بكم من البدو من بعد ان نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی. 3 جملے بس. کہ ان ربی لطیف لما یشاء، میرا رب بڑا مہربان، انہ هو الحکیم العلیم، بڑے حکمتوں والا ہے، سب جانتا ہے. بس اس کی کوئی حکمتیں تھیں، جو ہوا سو ہو گیا، اب اس کا کرم ہے کہ ہم یہاں پر. یہ ہوتا ہے انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والتسلیمات کا انداز. تو عام انسان انہ لیئوس کفور، فرمایا کہ کوئی نعمت گئی بس نا امید اور نا شکریہ اندر آئے. اور اس کے برخلاف فرمایا وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءٍ، تکلیف تھی انسان پر، ہم نے وہ تکلیف انسان کی دور کر دی. بس تکلیف دور ہوتے ہی فرمایا اس کی حالت بدل جاتی. جو ابھی گڑ گڑا رہا تھا، اللہ سے مانگ رہا تھا، نظر بھی مان رہا تھا، یا اللہ بس اس مصیبت سے نکال دے، میں تو یہ کروں گا، میں تو یہ کروں گا، میں تو یہ کروں گا، یا اللہ بس ایک مرتبہ تکلیف ختم کر دے، میں تو تیرا شکر گزار بندہ بن جاؤں، یا اللہ اس مصیبت سے نکال دے، اس سے نجات دے دے، یہ ہو جائے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو ہی ہم اس کی تکلیف دور کرتے ہیں، لَيَقُولُنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي، تو تکلیفیں پر کوئی نہیں ختم ہو گئی، اب کہانی عارضی تھی، آئی تھی تھوڑے دن کے لیے، ختم ہو گئی. اور اب جن نعمتوں میں اِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ، فرمایا کہ وہ اتراتا ہے اور فخر کرتا ہے، اتراتا ہے اور فخر کرتا ہے. فرح، ایک ہے نعمت ملنے پر خوش ہونا، اور ایک ہے نعمت ملنے پر اترانا اور اپنے آپ کو بڑا سمجھنا. اللہ کی طرف سے نعمت ملے، خوشی ہونی چاہیے کہ اس نے انعام دیا ہے، کرم کیا ہے، مولا کا احسان ہے میرے اوپر. لیکن اترانا ٹھیک نہیں، اترانا ٹھیک نہیں ہے، اور اسی طرح فخر کرنا بھی ٹھیک نہیں، فخر کرنا بھی ٹھیک نہیں. اللہ تعالیٰ کو یہ چیزیں نہیں پسند. ہر حال میں انسان اللہ کا شکر ادا کرنا. جو اللہ تعالیٰ نعمت دے رہے ہیں وہ اللہ نعمت کو ختم بھی کر سکتے، وہ اللہ نعمت دوبارہ بھی ختم کر سکتے.
حدیث شریف میں موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پہلے زمانے کے حالات بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ ایک نابینا تھا، ایک برس کی بیماری والا تھا، اور ایک ایسا تھا کہ اس کے سر پر بال نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے تینوں پر کرم کرنے کا فیصلہ کیا اور فرشتہ بھیجا۔ نابینا کے پاس گئے، ہاں جی کیا چاہیے؟ کہا اگر اللہ بینائی عطا فرما دے تو اور کیا چاہیے؟ ہاتھ پھیرا ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ رزق بھی عطا فرما دے، ایک بکری اس کو دے دی۔ اسی طرح جو برس کی بیماری والا تھا اس کے پاس گئے کہ کوئی تیری خواہش ہو؟ کہا میری تو یہی ہے کہ یہ سارا جسم گلا پڑا ہے سارا، یہ ٹھیک ہو جائے، اور کیا چاہیے؟ لوگ میرے سے گھن کرتے ہیں، دور ہوتے ہیں میرے سے۔ دعا کی، ہاتھ پھیرا ٹھیک ہو گیا۔ اس کو بھی ایک جانور دے دیا گیا، غالباً گائے۔ اور اسی طرح جو تیسرا تھا، بال نہیں تھے، کیا ہے؟ کہتے جی سب مذاق اڑاتے ہیں میرا، اگر یہ ختم ہو جائے پریشانی۔ دعا کی، ہاتھ پھیرا ٹھیک ہو گیا، اسے بھی ایک اونٹنی دے دی۔ وقت گزرتا رہا، ان کے مال و دولت میں اضافہ ہوتا رہا، کرتے 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 بکری والے کے پاس پورا ریوڑ ہو گیا، جنگل کے جنگل بھر گئے، گائے ہیں، اونٹنیاں۔ اللہ کی طرف سے پھر فرشتے کو بھیجا گیا اور ایک فقیر کی شکل میں آیا۔ ان تینوں کے پاس گیا، برس والے کے پاس، دے دے اس اللہ کے نام پر جس اللہ نے تجھے ٹھیک کیا، تو بیمار ہوتا تھا، کنگلا ہوتا تھا، تیرے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ ہے کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ مانگنے آیا اور طریقہ دیکھ، جدی پشتی امیر ہوں،